میری حیات میں لمحہ وہ آیا ہے جو درد کے ساما سارے، رسوائی کے امکان سارے سمیٹ لایا ہے۔ اب ایک میں ہوں اور یہ لمحہ ساتھ ہے، اور تنہائی میرے مقام آباد ہے۔ علیزے کا سر درد سے پھٹ رہا تھا رہ رہ کر۔ وہ لمحہ اس کی نگاہوں کے سامنے آ رہا تھا جب روحان نے اپنی حد پار کی تھی تو پھر علیزے بھی سہ نہیں پائی تھی۔ مجھے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، ہمیشہ والی بات اس نے آج بھی دہرائی تھی۔ اس کا یہ پڑھائی کا شوق، میڈیکل کا جنون اسے یہ رنگ ڈھنگ دکھائے گا۔ علیزے کو معلوم ہوتا وہ کبھی بھی اس شہر میں قدم نہیں رکھتی، اپنے دل کی بستی میں اپنی خواہش کی قبر بنا لیتی۔ جو ہوا سو ہوا۔ علیزے نے اپنے اس ہاتھ کو دیکھتے ہوئے سوچا جو ایک بے اختیار لمحے میں روحان کے چہرے پر نشان چھوڑ چکا تھا۔ کسی کے گھر میں رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کے زر خرید ہو گئے۔ مجھے اب ہاسٹل چلے جانا ہوگا، چاہے سلمان انکل مانے یا نہ مانے۔ سونے سے پہلے وہ آخری سوچ تھی جس پہ علیزے کا ارادہ مصمم تھا۔ علیزے کے جانے کے بعد روحان بھی واک آؤٹ کر گیا۔ توہین، شدت، اہانت کا احساس اس پہ حاوی ہو رہا تھا۔ کچھ کر گزرنے کا جنون اسے پاگل کر دے گا۔ سلمان صاحب اسے روکتے رہ گئے تھے لیکن وہ رکا نہیں۔ ارادہ علیزے کو سبق سکھانے کا تھا، پر وہاں نانو نے اس کی ٹھیک ٹھاک کلاس لے لی تھی۔ وہ انیکسی سے نکل کر سیدھا ساحل سمندر پہ چلا آیا۔ اس کے چلتے ہی گال اور ابلتے ہوئے دماغ کو سکون چاہیے تھا جو سمندر کی سرد نم آلود نمکین ہوا بھی پہنچانے میں ناکام تھی۔ سمجھتی کیا ہے وہ لڑکی خود کو؟ ہاتھ میں تھامے سیل فون یہ میسج دیکھتے ہوئے اس کا دماغ مزید خراب ہوا تھا۔ پارٹی میں جو کچھ ہوا تھا وہ لوگوں تک بہت آرام سے پہنچ چکا تھا۔ وہ ایک فیمس سنگر تھا، ایک پبلک فگر جن کے بارے میں ذرا سی بھی خبر رکھنا عوام اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ شاید کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم یا ویڈیو بھی وائرل ہو چکی ہو۔ روحان نہیں جانتا تھا، لیکن اگر ایسا ہوتا تو یہ بات نہ روحان کے حق میں اور علیزے کے حق میں تو بالکل بھی اچھی ثابت نہیں ہونی تھی۔ ڈیم اٹ، تمہیں اس تھپڑ کا جواب مل کے رہے گا۔ روحان نے ساحل پہ پڑی سی پی کو پیر کی ٹھوکر سے دوبارہ سمندر کی لہروں کے سپرد کرتے ہوئے خود کلامی کی۔ یہ محض خود کلامی نہیں تھی، ایک جنون تھا، ایک عہد تھا جس کی راہ پہ چلنے والے شاید ہی خوش رہ پاتے۔ پوری رات گزر گئی لیکن تمہارے صاحبزادے کو گھر آنے کی توفیق نہیں ملی۔ میں پوچھتا ہوں شاہانہ بیگم، آخر یہ لڑکا کب سدھرے گا؟ سلمان صاحب کو کسی پل چین نہ تھا۔ بھتیجی کی شکوہ کناں نگاہیں اور باتیں یاد آتی تو وہ جیسے اپنی جگہ گڑ کے رہ جاتے۔ ریلیکس ہو جائے سلمان، آ جائے گا گھر، اس نے کہاں جانا ہے؟ ہاں، اگر کوئی اس گھر سے جائے گا تو وہ لڑکی جائے گی جس کی وجہ سے بھری محفل میں میرے بیٹے کی انسلٹ ہوئی ہے۔ شاہانہ بیگم کو تو موقع ملا تھا اپنی کینہ دکھانے کا۔ کیا کہا تم نے؟ ذرا پھر سے کہنا۔ خبردار شاہانہ بیگم، علیزے کے لیے دوبارہ ایسی بات مت کہنا۔ کل جو تمہارے بیٹے نے اس کے ساتھ کیا ہے نا، بھولا نہیں ہوں میں۔ ڈرو اس وقت سے کہ کہیں میں اسے آنکھ نہ کر دوں۔ سلمان صاحب کی برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی۔ سلمان، شاہانہ تو حق تک رہ گئی میرے آنے تک۔ اگر وہ رات کو مجھے گھر نہ ملا تو اسے کہہ دینا کہ پھر مجھے اپنی شکل بھی نہ دکھائے اور نہ ہی اس گھر میں قدم رکھے۔ سلمان صاحب حتمی انداز میں کہتے اٹھ گئے۔ پیچھے شاہانہ بیگم سر پکڑ کے بیٹھ گئیں۔ صبح 10 بجے روحان خانزادہ اپنے اسٹوڈیو میں ریہرسل کے لیے موجود تھا۔ کل کی رات وہ گھر جانے کے بجائے وہ ساحل سمندر پہ موجود اپنے کاٹیج میں رک گیا تھا جو اس کی ذاتی ملکیت تھا، اور اس کا پتہ صرف فہد کو تھا۔ صبح فہد ہی اسے جا کر وہاں سے لایا تھا کہ میوزک ریلیز کرنے میں تھوڑا سا وقت رہ گیا تھا۔ لاکھ روکا تمہارے آنچل نے، ہم نے دیکھا حجاب آنکھوں سے، الجھی ہے زلف ساون کی، برسا برسا شباب آنکھوں سے۔ لوگ کرتے ہیں جواب کی باتیں، ہم نے دیکھا ہے خواب آنکھوں سے۔ آبرو رکھ لو آج موسم کی، مل گیا ہے جواب آنکھوں سے۔ وہ بار بار اٹک رہا تھا۔ اف کی بو آ رہی تھی۔ دھیان کے پردے پہ علیزے کے تھپڑ مارنے کا سین بار بار اتر رہا تھا۔ تنگ آ کر اس نے ہیڈ فون اتارا اور بنا کچھ کہے سنے ریکارڈنگ بیچ میں چھوڑ کر باہر نکل آیا۔ سر، روحان، سارے سازندوں، پروڈیوسروں، ڈائریکٹر کی آوازیں اس کے تعاقب میں تھیں، لیکن وہ انسنی کرتا باہر آ چکا تھا۔ ایسے میں فہد کے آگے بڑھا۔ روحان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں دیکھتا ہوں۔ وہ سب کی تسلی دیتے ہوئے باہر بھاگا جہاں پارکنگ میں روحان اپنی گاڑی میں بیٹھ رہا تھا۔ روحان تیز قدموں سے چلتا ہوا گاڑی تک آیا، اجلت میں اندر بیٹھا اور سیکنڈ بھی ضائع کیے بنا گاڑی کو اسٹارٹ کیا ہی تھا کہ فہد بھی وقت ضائع کیے بنا جلدی سے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر گاڑی میں بیٹھا۔ روحان، یاد کیا
یار کیا ہو گیا؟ اس نے لب بھیج کر گاڑی چلاتے ہوئے روحان کو دیکھا جس کی وجیہہ چہرے پر کرختگی چھائی ہوئی تھی۔ وہ بنا خواب جواب دیے گاڑی چلا، بلکہ پوری اسپیڈ سے دوڑا رہا تھا۔ فہد نے اس کے غصے کو دیکھتے ہوئے فی الوقت خاموش ہونا ہی مناسب سمجھا۔ آدھے گھنٹے کا سفر بمشکل 15 منٹ میں طے کر کے اب گاڑی اینیکسی کے باہر رکی تھی، جسے دیکھ کر فہد نے اپنا سر پیٹ لیا، یعنی اب تک وہ اس فیز سے نہیں نکلا تھا۔ روحان مت کر یار، فہد نے اسٹیئرنگ پر رکھے اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے روکنا چاہا۔ فہد میں اسے نہیں چھوڑوں گا، وہ زخمی شیر کی طرح دھاڑا تھا۔ جانے دے یار، لڑکی ہے اور ہے بھی تیری سگے چچا کی بیٹی، اس بات کا خیال کر لے، کزن ہے تیری، فہد نے بیچارگی سے اس بکھرے ہوئے شیر کو دیکھتے ہوئے سمجھایا۔ اس نے میرا خیال کیا؟ میں روحان خانزادہ جس سے لڑکیاں بات کرنے کو ترستی ہیں، اور اس نے کیا کیا؟ اس نے سانس لی اور گہری، بوجھل اور تھکی ہوئی۔ کردار صرف لڑکیوں کا ہی نہیں، لڑکوں کا بھی اہم ہوتا ہے۔ عزت صرف عورت ذات کی میراث نہیں بلکہ ہم مرد ذات کی بھی ہوتی ہے۔ اس شوبز میں رہتے ہوئے میرا آج تک کسی سے اسکینڈل نہیں بنا، اور اس نے بھری محفل میں میری بے عزتی کی، مجھے تھپڑ مارا، سب کی نظروں میں میرا کردار مشکوک بنایا۔ کیوں؟ کس لیے؟ وہ بھرا بیٹھا تھا اور یہ کہتے ہوئے وہ بھول چکا تھا کہ اس نے خود کیا کیا۔ روحان، تم نے ان کے بال چھوئے تھے، فہد نے اسے جتاتے ہوئے یاد دلایا۔ ہاں تو مجھے اس کے بالوں نے اٹریکٹ کیا تھا، میں تو صرف چھو کر یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کیا واقعی اتنے لمبے بال اصلی ہیں یا نکلی۔ کون سا میں نے محترمہ کو اپنی باہوں میں لے لیا تھا جو اتنا ڈرامہ کھڑا کر دیا اس لڑکی نے؟ وہ ابھی بھی اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ جس کلاس سے وہ بلونگ کرتا تھا وہاں ایسی نزاکتوں، ایسی حد بندیوں کی کوئی دقت نہیں تھی، اور نہ ہی کبھی کسی نے اسے اس بات کا احساس دلایا تھا۔ وہ ہائی کلاس میں موو کرنے والا شخص ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو کیسے سمجھ پاتا جبکہ کوئی سمجھانے والا بھی نہ تھا؟ بھائی میرے وہ گاؤں سے ہیں، انہیں ابھی شہر کی ہوا بھی نہیں لگی، اور خاص کر سوسائٹی کی جس میں تم موو کرتے ہو اس کی تو بالکل بھی نہیں۔ ایک شریف باحیا لڑکی کے لیے کسی غیر مرد کا آ کر اس کے بالوں کو یوں چھونا، ایسے بات کرنا، وہ بھی بھری محفل میں، واقعی ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ فہد نے اسے سمجھانا چاہا، وہ علیزے کو اپنی جگہ درست سمجھ رہا تھا، اور یہی بات روحان کو بھی سمجھانا چاہ رہا تھا، پر پرور کچھ نہیں۔ تم خود بتاؤ، کیا ایسی کردار کی مضبوط، خود کو اپنے محرم رشتے کے لیے سینت کر رکھنے والی لڑکی کی عزت کرنی چاہیے یا بدلہ لینا چاہیے؟ فہد نے اس کے لیے سوچ کا نیا در واقعہ۔ روحان اب کی بار اسے دیکھ کر رہ گیا، اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ذرا سوچ، اگر تجھ سے منسوب لڑکی کوئی اس طرح کرے، یا تیری منکوہہ یا منگیتر کسی غیر مرد کو حد پار کرنے کی اجازت دے تو؟ فہد کی بات سن کر روحان کی رگیں تن گئی، آنکھوں میں لہو اتر آیا۔ میں جان سے مار دوں گا دونوں کو، وہ بری طرح بلبلا کے بولا۔ تو میری جان ذرا سوچ، ایک شخص، ایک رشتہ جس کا ابھی وجود بھی نہیں ہے، اس کو لے کر تو اس قسم کی حرکت برداشت نہیں کر سکتا، تو سوچ علیزہ جی نے کیسے برداشت کی ہوگی تیری وہ حرکت۔ فہد نے اسے ٹوکا، جو ابھی کوئی رشتہ نہ ہونے پر، کسی لڑکی کے اس کی زندگی میں نہ ہونے پر بھی اس نامعلوم لڑکی کے لیے اتنا پوزیسو ہو رہا تھا۔ علیزہ جی، روحان نے کڑی نظر سے اسے دیکھا۔ تو اتنا امپریس کیوں ہے علیزہ جی سے؟ روحان کو تو مرچیں لگی تھی۔ روحان یار، یا تو تو بات کو سمجھ نہیں رہا یا سمجھنا نہیں چاہتا۔ کیا تجھے نہیں علم کہ باحیا لڑکیاں اپنی عزت خود کرواتی ہیں؟ ان کی آنکھوں کی حیا، کردار کی پاکیزگی دوسروں کو ان کی عزت کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ فہد نے بات ہی ختم کر دی۔ وہ علیزہ سے بہت بار تو نہیں ملا تھا، لیکن جتنی بار ملاقات ہوئی تھی وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ کس نیچر کی ہے۔ روحان نے ہنکارا بھر کے رہ گیا، ابھی بھی اس کی نظروں میں علیزہ کا گلابی غصے سے تپا تپا چہرہ ابھر رہا تھا۔ چل مجھے گھر چھوڑ کر آ، تیرے چکر میں میری گاڑی اسٹوڈیو میں رہ گئی۔ فہد نے اس شیر کے قابو آنے پر پرسکون ہو کر گاڑی کی سیٹ سے ٹیک لگاتے ہوئے فرمائش کی تھی۔ میری گاڑی لے جاؤ، میں ڈرائیونگ کے موڈ میں نہیں ہوں، اب آرام کروں گا۔ وہ گاڑی سے اتر کر چابی اس کی طرف اچھالتا ہوا بے نیازی سے بولا۔ فہد سیٹ سے اتر کر ڈرائیونگ سیٹ پر آیا، اسے ہاتھ ہلا کر آرام کرنے کی تاکید کرتا ہوا اگنیشن میں چابی گھما کر گاڑی اسٹارٹ کر کے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گاڑی کی آنکھوں سے اوجھل ہو جانے کے بعد وہ مڑا۔ اس کا رخ اینیکسی کی طرف تھا جہاں علیزہ ٹھہری ہوئی تھی، چہرے پہ سوچ کی پرچھائی واضح تھی۔ سوری فہد، اس تھپڑ کی قیمت تو اس لڑکی کو چکانی ہوگی۔ وہ پیشانی پر بل لیے دروازے تک آیا، جیب سے چابی نکالی، پھر کچھ سوچ کر چابی واپس جیب میں ڈال کر اس نے ڈور بیل بجائی۔ کالج سے آنے کے بعد وہ فریش ہو کر سادہ سے سبز لان کے سوٹ میں کچن میں آئی۔ کالے سیاہ سلکی گھنے بال پشت کو ڈھانپے ہوئے تھے۔
بھوک کوئی خاص نہیں تھی، ویسے بھی آج کالج کینٹین میں ماہی اور حرب کے ساتھ وہ برگر کھا چکی تھی۔ اس نے فریج میں سے دودھ نکالا اور اپنے لیے چائے بنانے لگی۔ چھوٹی الائچی، چینی پتی، دودھ سب ایک ساتھ ڈال کر وہ بڑے انہماک سے اپنے لیے دودھ پتی بنا رہی تھی۔ خوبصورت سیاہ آنکھوں سے تھکن نمایاں تھی۔ میڈیکل کی پڑھائی اتنی آسان نہیں تھی، اوپر سے اکیلے رہنا۔ وہ چائے بنا کر کچن سے نکل کر راہداری میں آئی، پوری اینک سی خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ظاہر ہے وہ اکیلی رہتی تھی اور ملازمین کو بھی شاہانہ بیگم نے اس طرف آنے سے منع کیا ہوا تھا۔ اور جب سے کراچی آئی تھی ڈپریس رہنے لگی تھی۔ اسے بار بار اس گھر میں یہ احساس دلایا جاتا تھا کہ وہ مس فٹ ہے۔ شاہانہ بیگم بہت ہرٹ کر دینے والی گفتگو کرتی تھی، اسے انیکسی سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی، اور اب تو وہ روحان نامی بگڑا ہوا امیر زادہ بھی بلا وجہ اس کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ روحان کا نام ذہن میں آتے ہی جیسے کوئی کڑوا بادام اس کے منہ میں آ گیا تھا۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے اپنے کمرے میں آئی، چائے کا بھرا مگ ٹیبل پر رکھ کر اپنی کتابیں نکالنے لگی، تبھی ڈور بیل بجی۔ اس نے سائڈ پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر شانوں پر ڈالا اور اپنے بال سمیٹ کر جوڑے کے انداز میں لپیٹتی ہوئی مین ڈور تک آئی۔ میجک آئی سے باہر جھانکا تو چونک اٹھی۔ روحان خانزادہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا ہوا تھا۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹی، تبھی دروازے پہ زوردار انداز میں دستک ہوئی۔ وہ کچھ سوچ کے چلتے ہوئے دوبارہ دروازے کے پاس آئی۔ جی فرمائیے، اس نے بنا دروازہ کھولے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ دروازہ کھولو۔ دوسری طرف روحان کا انداز حکمیہ تھا۔ کیوں؟ علیزے نے تذبذب سے پوچھا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے ڈیم اٹ۔ وہ تب اٹھا۔ دروازہ کھول رہے ہو یا میں توڑ دوں؟ اس نے ٹھنڈے لہجے میں سوال کیا اور ایک کلک کے ساتھ دروازہ کھلا۔ علیزے آر یا پار کا فیصلہ کرتے ہوئے دروازہ کھول چکی تھی۔ علیزے کا خفا خفا سرخ و سفید چاند سا چہرہ جس پر کالی سیاہ زلفیں پہرا دے رہی تھی اس کی نگاہوں کی روبرو تھا۔ میں آپ سے کوئی بات کرنا نہیں چاہتی، وہ مضبوط لہجے میں بول رہی تھی، لیکن مجھے تم سے بات کرنی ہے تو اس کا مطلب کرنی ہے، انڈرسٹینڈ؟ وہ اسے ہٹاتا ہوا دروازہ پورا کھول کر اندر داخل ہوا۔ آپ، علیزے نے دانت پیسے، آپ ابھی اسی وقت یہاں سے تشریف لے جائیں ورنہ۔ علیزے نے ناگواری سے اسے بدتمیز کو دیکھا۔ ورنہ؟ روحان نے پلٹ کر اسے دیکھا جو جھنجھلائی ہوئی دروازے کی چوکھٹ پہ ہی جمی ہوئی تھی۔ ورنہ کیا؟ اپنی بات پوری کرو۔ وہ اطمینان سے اس کے سامنے پھیل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی خاموشی نے اس کے جلتے دماغ کو جیسے سکون دیا تھا۔ ورنہ میں تایا جان سے آپ کی شکایت کروں گی، علیزے نے اسے اپنے تئیں دھمکایا۔ اوکے، تو آپ اپنے تایا جان سے میری شکایت کریں گی؟ وہ دو قدم اس کی طرف بڑھتے ہوئے اس کی سیاہ چمکتی جھیل سی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ جی، آپ مجھے کمزور مت سمجھیں۔ اس کی پیش قدمی پر اس کے لہجے میں لغزش آئی تھی۔ اسے دھمکاتی ہوئی پیچھے ہٹنے والی وہ دیوار سے ٹکرائی۔ اچھا، آپ کے تایا جان میرا کیا بگاڑ لیں گے یہ بھی بتا دیں؟ وہ اس کے دائیں بائیں ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اپنے حصار میں محسوس کرتے ہوئے محسوس انداز میں پوچھ رہا تھا۔ ٹیک اے سائڈ پلیز۔ اس کی بےباک نظر سے گھبرا کر نظریں جھکا گئی۔ علیزے کی ڈر سے لرزتی گمبھیر سیاہ پلکیں اس کے پھولے پھولے گالوں پہ سایہ فکن تھیں اور غصے سے اور اس کی نزدیکی کے احساس سے سرخ تپا تپا چہرہ ایک لمحے کو روحان کا دل اٹک سا گیا۔ بھلا ایسا حسین منظر اس سے پہلے اس نے کب دیکھا تھا؟ وہ بے خودی سے ایک قدم مزید بڑھا کے اس کے نزدیک ہوا۔ تم خود مجھے اپنے پاس آنے پر مجبور کرتی ہو، وہ گمبھیر لہجے میں اس کی گھنی سیاہ پلکوں کے اڑتے گرتے جال کو دیکھتے ہوئے پرتپش لہجے میں بولتا ایک بار پھر لمحہ بے خودی میں تھا۔ میں نے آپ کو نہیں بلایا، آپ خود آئے ہیں۔ علیزے نے فوراً تصدیق کی۔ دیکھو لڑکی، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں اور تمہارے حق میں بہتر یہی ہے کہ تم شرافت سے میری بات سن لو۔ وہ اس کے چاند سے مکھڑے سے نظریں چراتے ہوئے پیچھے ہٹا، سامنے کھڑی لڑکی جیسے پہاڑوں کا سارا حسن چرائے کھڑی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو دیکھنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ یہ چہرہ اس کے خوابوں میں بسا ہوا تھا، یہ دل علیزے کی تمنا کرتا تھا۔ میں جانتی ہوں آپ مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہیں، وہ دوپٹہ اچھی طرح سر پر لیتے ہوئے سر اٹھا کے بولی۔ او ریئلی؟ ذرا ارشاد فرمائیں پھر کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اس نے سینے پر دونوں ہاتھ باندھتے ہوئے دلچسپی سے اس نازک سی لڑکی کو دیکھا۔ آپ یہی کہنے آئے نا کہ میں یہاں سے چلی جاؤں؟ تو آپ بے فکر رہیں، میں جلدی ہاسٹل کا انتظام کر کے خود ہی آپ کا گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی، اس لیے آپ اپنے الفاظ ضائع مت کریں۔ وہ جلدی سے بولی، مبادا کہیں روحان ٹوک کے اس کی خودداری پر چوٹ نہ لگا دے۔ تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی، وہ بے ساختہ بول اٹھا۔ بے ساختگی کا یہ لمحہ اتنا بے ساختہ تھا کہ روحان خود بھی حیرت زدہ رہ گیا۔ تم نے اس دن مجھے تھپڑ مارا صرف اس لیے کہ میں نے تمہارے گیسوں کی نرمی محسوس کرنی چاہی، انہیں چھونا چاہا؟ اس نے سنجیدگی سے سامنے کھڑی علیزے کو دیکھا جس نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ مس علیزے، میں مانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ان حسین بالوں کو چھو کر محسوس کیا۔ وہ چلتے ہوئے اس کے نزدیک آیا، بھاری ہاتھ کی جنبش سے دوپٹے کے حصار سے یکدم سے ہاتھ بڑھا کر اس کے جوڑے کو کھول دیا۔ کالے سیاہ سلکی بالوں کا آبشار علیزے کے چہرے کے ارد گرد بکھر گیا۔ علیزے کا چہرہ اہانت سے سرخ ہو گیا تھا۔ اس نے غصے سے روحان کو تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ اس کا نازک مرمری ہاتھ روحان نے تیزی سے اپنی گرفت میں لیا۔
مس علیزے، تمہاری اپنی سوچ ہی خراب ہے. جب تم دعوت نظارہ بن کر سامنے آؤ گی تو پھر یہ تو ہوگا. اس نے دوسرے ہاتھ سے علیزے کے بالوں کو اپنی مٹھی میں مقید کیا. علیزے تڑپ کے رہ گئی. کتنے گرے ہوئے انسان ہیں آپ، دوسرے کے کاندھے پہ رکھ کے بندوق چلانے والے. میں صرف تمہاری ان ناگن سی زلفوں کو دیکھ کر حیران ہوا تھا. مجھے لڑکیوں کی کمی نہیں ہے. ایک سے ایک خوبصورت لڑکی میرے ایک اشارے کی منتظر ہوتی ہے. اگر میں چاہوں تو کسی بھی لڑکی کو حاصل کر سکتا ہوں. ایک عالم غرور میں کہتے ہوئے اس نے ایک جھٹکے سے علیزے کو ہاتھ چھوڑا تھا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا. تمہیں بھی. اس نے بات مکمل کی جسے سن کر علیزے کرنٹ کھا کر پیچھے ہوئی. آپ اپنی حد بھول بیٹھے ہیں اور حد سے تجاوز کرتا انسان یوں ہی بولتا ہے. علیزے نے اسے ٹوکا. وہ اسے کمزور سمجھ کر سر پہ ہی چڑھا جا رہا تھا. میں چاہتا تو تمہیں 1 منٹ میں اس گھر سے کیا اس شہر سے نکلوا سکتا تھا. ڈاؤ میڈیکل کالج میں پڑھتی ہو نا؟ اس نے علیزے کو گھورتے ہوئے تصدیق چاہی. علیزے کا سر بے اختیار اس بات میں ہلا. تمہیں میرا ایک فون کالج سے بھی نکلوا سکتا تھا. تمہارا سارا کیریئر تباہ و برباد کر کے میں اس تھپڑ کا انتقام لے سکتا تھا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا. جانتی ہو کیوں؟ وہ اسے بہت اچھی طرح سے اپنی پوزیشن سمجھا رہا تھا. علیزے نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا جو اسے دھمکائے چلا جا رہا تھا. کیونکہ میں تمہیں اتنی آسان سزا نہیں دینا چاہتا. سزا تو تمہاری وہ ہوگی جب تم روز ساری زندگی میری دسترس میں قید رہو گی، اپنی ایک ایک ضرورت کے لیے میری محتاج رہو گی. تب تمہیں پتہ چلے گا روحان خانزادہ پر ہاتھ اٹھانا کتنا مہنگا ہے. جسٹ ویٹ اینڈ واچ. اس نے سرد لہجے میں اسے خبردار کیا تھا. میں کوئی یتیم لاوارث لڑکی نہیں ہوں. اپنے ابو سے آپ کی شکایت لگاؤں گی اور مجھے نہیں رہنا یہاں جہاں عزت محفوظ نہ ہو، جہاں آپ جسے انا پرست رہتے ہیں جنہیں اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی. علیزے نے آنسو پوچھ کر مضبوطی سے اسے جواب دیا تھا کہ وہ شاید اکیلا ہی سمجھ بیٹھا. اف انف. وہ دھاڑا. بہتر ہے مجھے غصہ مت دلاؤ، میری ضد مت بنو، ورنہ اگر میں اپنی کرنے پر آ گیا تو تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوگا. مس علیزہ سلیم. وہ بات ختم کر کے واپس کے لیے مڑا ہی تھا کہ دروازے کے قریب پہنچ کر ٹھہر گیا. یہاں سے جانے کا سوچنا بھی نہیں تو تمہیں ڈھونڈنا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ بات مکمل کرتا شاکٹ کھڑی علیزے کو چھوڑ کر باہر نکل گیا. کہتے ہیں عشق وہ ہے جو آپ کرتے نہیں ہیں بلکہ یہ خود آپ کے دل و دماغ میں بڑی شان سے برجمان ہو جاتا ہے. حمزہ شہباز کو علیزے پہلی نظر میں ہی اپنے دل میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی تھی. دوسری بار جب اس نے حمزہ پر چائے گرائی تھی، اس پر اس کی گھبراہٹ اور شرمندہ چہرہ حمزہ کے دل میں اپنے نقش مزید گہرے کر گیا. کئی بار اس کا سادہ سروپ اور معصوم حسن کی اس کی آنکھوں میں ابھرنے لگتا تھا اور وہ اس کا اسیر ہو چکا تھا. حمزہ شہباز کلاس ختم ہونے کے بعد کوریڈور میں کھڑا اپنے دوستوں سے باتیں کر رہا تھا جب اس کی بلا ارادہ ہی نظر سیڑھیوں سے اترتی ہوئی علیزے پر پڑی جو حورب اور ماہی کے ساتھ نیلے رنگ کے سادہ سے لباس میں سفید اوور آل پہنے، لمبے گھنے بالوں کی چوٹی بنائے ہوئے، دائیں ہاتھ میں جرنل پکڑے آہستگی سے باتیں کر رہی تھی. اس کی سادگی، اس کی نزاکت کو وہ مبہوت سا دیکھے جا رہا تھا، جیسے اس سے اہم دنیا میں اور کوئی کام نہ ہو. اس کے ساتھ کھڑے کامران اور علی نے اس کی نظروں کی چوری پکڑ لی تھی. کامران کی کھنگارنے کی آواز سن کر وہ چونک کر سیدھا ہوا. ویسے لڑکی کافی حسین ہے. علی نے شرارت سے ٹکڑا لگایا. تمیز سے یوں کسی شریف لڑکی کے اوپر ریمارکس پاس نہیں کرتے. اس نے ناگواری سے ان دونوں کو ٹوکا. وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ کان سے بھی زیادہ نازک لڑکی کسی کی نظروں میں آئے یا اس کا تماشا بنے. غلطی اس کی اپنی تھی جو وہ اسے دیکھ کر سب بھلا کر اس پر نظر جما کر کھڑا ہو گیا تھا. اس کا یہ انداز یقیناً نہ صرف اس کے دوستوں بلکہ کوریڈور میں کھڑے دوسرے اسٹوڈنٹس کو بھی علیزے کی طرف متوجہ کر سکتا تھا. وہ ایک بہت ہی پاپولر سینئر پوزیشن ہولڈر اسٹوڈنٹ تھا. لیٹس گو. کلاسز ختم ہو چکی ہیں. حمزہ شہباز نے یہاں سے جانے میں ہی بہتری سمجھی تھی. یار اپنی چھوٹی سسٹر کا ویٹ تو کر لو. علی نے اسے یاد دلایا. اسے پتا ہے گاڑی کدھر پارک ہے، اب نکلو یہاں سے. وہ سن گلاسز آنکھوں پر لگائے ہوئے باہر پارکنگ میں چلا گیا. حورب وہ دیکھو حمزہ بھائی. ماہی نے سیڑھی کے پاس کھڑے حمزہ کو دیکھا. اس کی نگاہوں کے تعاقب میں علیزے اور حورب نے بھی نیچے دیکھا جہاں عین سیڑھیوں کے سامنے کھڑا حمزہ شہباز دنیا جہاں بلائے علیزے کو دیکھنے میں مگن تھا. علیزے کا خط سے برا حال تھا. چہرہ الگ سرخ پڑ گیا تھا. گھر میں روحان نامی افریت اس کے پیچھے پڑی ہوئی تھی اور اب ادھر یہ حورب کا بھائی. اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس ماحول میں اس کا ڈاکٹر بننے کا خواب شاید خواب ہی رہ جائے گا. یہ شہر، یہاں کے لوگ، یہاں کا ماحول، کچھ بھی تو اسے راس نہیں آ رہا تھا. حورب بھی اپنے بھائی کا انہماک بھانپ چکی تھی. گرلز میں چلتی ہوں، دیکھو بھائی میرا انتظار کر رہے ہیں، آج انہیں جلدی جانا تھا. دیکھو تو کتنی بری طرح مجھے گھور رہے ہیں. اس نے حمزہ کی پوزیشن کلیئر کرنے کی کوشش کی.
ہاں یار، حمزہ بھائی واقعی غصے میں لگ رہے ہیں، وہ دیکھو گھورے جا رہے ہیں۔ ماہی نے حمزہ کو پارکنگ کی طرف جاتے دیکھ کر سر ہلایا۔ بائے علیزے، بائے ماہی۔ حورت تیزی سے انہیں ہاتھ ہلاتے ہوئے تقریباً بھاگتی ہوئی باہر پارکنگ تک پہنچی، جہاں گاڑی کے بونٹ پر بیٹھا حمزہ شہباز اس کا انتظار کر رہا تھا اور دیکھ علیزے کو رہا تھا۔ چلیں بھائی، وہ پاس آتے ہوئے بولی تھی۔ حمزہ بونٹ سے جمپ لگا کر کھڑا ہوا اور گاڑی کھول کر حورب کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس کے بیٹھتے ہی گاڑی زن کر کے پارکنگ سے نکلی تھی۔ بھائی، حورب نے سنجیدگی سے گاڑی چلاتے ہوئے اپنے وجیہہ ہینڈسم سے بھائی کو مخاطب کیا۔ ابھی نہیں پلیز، حمزہ نے اسے ٹوکا اور خاموشی سے گاڑی چلانے لگا۔ گھر پہنچ کر وہ دونوں بھائی بہن اندر داخل ہوئے تو پتہ لگا ممی ڈیڈی کسی ایوننگ ایونٹ میں شرکت کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ ملازمہ کو چائے بنانے کا حکم دے کر حورم فریش ہونے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ مسٹر شہباز اور مسز شہباز ابھی تک پارٹی سے نہیں لوٹے تھے۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد حمزہ اٹھ کر اپنے اسٹڈی روم میں چلا گیا تھا۔ حورم نے ملازمہ کو میز صاف کرنے کی ہدایت دی اور خود 2 کپ کافی بنا کے اوپر حمزہ کے اسٹڈی روم میں چلی آئی، جہاں وہ کتابیں بکھرائے نوٹس بنا رہا تھا۔ کافی؟ اس نے کپ حمزہ کے سامنے رکھا، جو ایک نظر کپ پر ڈال کر دوبارہ لکھنے میں مصروف ہو گیا۔ بھائی، آپ کو علیزے کیسی لگتی ہے؟ اس کے عین سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے حورب نے بڑے اطمینان سے سوال کیا تھا۔ بھائی کے دل کی حالت وہ سمجھ رہی تھی۔ کون علیزے؟ وہ جان کر انجان بنا کہ اپنی بہن کے ہر معاملے میں ٹانگ اڑانے کی عادت سے بخوبی واقف تھا۔ علیزے بھائی، علیزے وہ لڑکی ہے جس نے آپ پر گرم گرم چائے گرائی تھی اور اس کی گرائی ہوئی گرم گرم چائے آپ کو امرت کی طرح لگی تھی۔ حورب نے تب کر اسے گھرتے ہوئے یاد دلایا۔ او وہ لڑکی؟ وہ سیدھا ہوا اور کافی کا کپ ہاتھ میں اٹھایا۔ جی وہی لڑکی۔ حورب نے اپنے بھائی کی ایکٹنگ کو دل ہی دل میں سراہا، جو انجان بن رہا تھا۔ اچھی لڑکی ہے، تمہاری دوست ہے، تم بہتر جانتی ہوگی، مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو؟ اس نے آئی برو اچکا کر اس سے الٹا سوال کیا۔ بھائی، آپ کو علیزے اچھی لگتی ہے نا؟ حورب آنکھوں میں چمک لیے اسے دیکھ رہی تھی، جسے اس کا راز پا گئی ہو۔ بس اوکے ہی ہے، اس نے لاپرواہی کا لبادہ اوڑھ کر جواب دیا۔ چلے پھر ٹھیک ہے، میں سمجھ گئی۔ وہ اطمینان سے اپنا کافی کا مگ خالی کر کے صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ کیا سمجھ گئی؟ حمزہ شہباز نے مشکوک نظروں سے اپنی پٹاخہ بہن کو دیکھا۔ اللہ تیرا شکر ہے میں نے ممی ڈیڈی سے بات نہیں کی تھی۔ وہ دعائیا انداز میں ہاتھ اٹھا کر حمزہ کو مزید الجھا گئی۔ کیا سمجھ گئی ہو اور کیا بات نہیں کی؟ صاف صاف بات کیا کرو۔ ناراض ہوا۔ میرے پیارے بھائی، میں سمجھ گئی ہوں کہ آپ کے اس اسٹون دل میں علیزے کے لیے کوئی جذبات، کوئی فیلنگز نہیں ہے، اس لیے مجھے ممی سے آپ کی اور علیزے کے لیے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں، اور ممی کو کہہ دوں گی کہ وہ آرام سے اپنی فرینڈ کی بھانجی سے آپ کے رشتے کی بات چلا سکیں۔ وہ شرارت سے اس کے سر پر دھماکہ کر کے اب اطمینان سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہی تھی۔ حورب، حمزہ نے اسے تنبیہ نگاہوں سے دیکھا، تمہیں ممی سے کوئی بھی الٹی سیدھی بات کرنے کی یا مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود دیکھ لوں گا۔ اب جاؤ، کبھی کچھ پڑھ بھی لیا کرو۔ اس نے اسے چلتا کیا۔ پردے میں رہنے دو، پردہ نہ اٹھاؤ، پردہ چھوٹ گیا تو بھید کھل جائے گا۔ حورب گنگناتے ہوئے اسٹڈی روم سے نکل گئی تھی۔ پیچھے حمزہ کو سوچنے لگا تھا۔ 1 ماہ بعد ان کی ویلکم پارٹی شہر کے ایک مشہور 5 اسٹار ہوٹل میں رکھی گئی تھی۔ وہ جانا نہیں چاہتی تھی، پر حورب اور ماہی اس کے پیچھے پڑ گئی۔ بس آج کلاسز آف کر کے بازار چلتے ہیں، پارٹی میں پہننے کے لیے اچھے سے ایک جیسے ڈریس لے لیں گے۔ حورب دھم سے گھاس پر بیٹھتے ہوئے بولی، جہاں وہ تینوں فری پیریڈ میں اپنے نوٹس بنا رہی تھی۔ گڈ آئیڈیا، ایسا کرتے ہیں، ابھی نکل چلتے ہیں، رکشا کر لیں گے اور سیدھا تاریخ روڈ چلتے ہیں یا پھر حیدری۔ ماہی پرجوشی سے رائے دے رہی تھی۔ تم دونوں جاؤ، میں پوائنٹ سے گھر جاؤں گی۔ علیزے نے سنجیدگی سے ان دونوں کو دیکھا جو شاپنگ کا پروگرام بنا رہی تھی۔ کیوں بھائی، تم شاپنگ پہ کیوں نہیں چلو گی؟ اور ہم رکشے میں نہیں، ہم میری گاڑی میں چلیں گے۔ آج بھائی بزی تھے تو گاڑی میرے پاس ہے۔ حورب نے بیگ سے چابی نکال کر لہرائی۔ میں ڈریس لے کر کیا کروں گی؟ علیزے نے بات شروع ہی کی تھی کہ ماہی نے اس کی بات کاٹی۔ ڈریس پارٹی میں پہنو گی اور کیا کرو گی؟ میں نے یہ پارٹی اٹینڈ نہیں کرنی۔ علیزے نے اطمینان سے اپنی بات مکمل کی۔ وہ ذہنی طور پر اس قدر الجھی ہوئی تھی کہ کالج آ کے پڑھ لینا ہی غنیمت تھا۔ واٹ؟ حورب اچھل پڑی۔ 4 سال کی اس خشک ٹف پڑھائی میں یہ پارٹی ہمارے لیے پہلا ہوا کا جھونکا ہے، اور مائنڈ یو دوسرا جھونکا 4 سال بعد ملے گا، فیئر ویل کی صورت میں۔ اس لیے اس پارٹی میں شامل ہونا عین ثواب ہے، اور میں تمہیں ہرگز بھی اس ثواب سے محروم رہنے نہیں دوں گی۔ حورب نے ڈرامائی انداز میں ڈائلاگ ادا کیے۔ علیزے پلیز یار، اب زیادہ نخرے مت کرو اور اٹھو۔ ماہی نے بھی حورب کا ساتھ دیا۔ میں اتنی رات کو اکیلے کیسے ادھر جاؤں گی؟ علیزے نے بولا سا جواب پیش کیا۔
رات 8 بجے جانا ہے اور میں تمہیں پک کر لوں گی اور ڈراپ بھی میں ہی کروں گی، اس کی فکر مت کرو، حورب نے اطمینان دلایا۔ وہ خاموشی سے کتابیں سمیٹ کر بیگ میں ڈالتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ اس کے پاس اس ماہ کے خرچ کے لیے بابا نے کل ہی سماج سے پیسے بھجوائے تھے، جو بمشکل 5,000 تھے۔ یوں تو تایا ابو نے بھی اسے پاکٹ منی کے نام پر زبردستی کچھ رقم تھمائی تھی، لیکن وہ ان کا پیسہ استعمال نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پر آج اسے اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھنے کے لیے تایا ابو کا دیا پیسہ مجبوراً استعمال کرنا تھا۔ دوپہر کے 1 بجے وہ تینوں طارق روڈ پہنچ چکی تھیں۔ حورب کو کوئی ڈریس ہی پسند نہیں آ رہا تھا۔ وہ انہیں لیے اپنے بوتیک کے دوسرے بوتیک میں داخل ہو رہی تھی جس نے علیزے کا تھکا مارا تھا۔ اللہ اللہ کر کے ڈولمن مال میں ثنا سفیناز کے آؤٹ لیٹ پر حورب اور ماہی کو ایک جدید انداز کا ٹراؤزر سوٹ پسند آ ہی گیا۔ حورب نے پنک، ماہی نے میرون کلر سلیکٹ کیا تھا، جبکہ علیزے 7,000 کا پرائس ٹیگ دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ علیزے سوچ ہی رہی ہو، جلدی سے کلر چوز کرو، حورب نے اسے ٹوکا۔ ہاں وہ یہ بلیک ٹھیک ہے، اس نے گڑبڑا کر کالے لباس پر ہاتھ رکھا۔ چلو پھر پیمنٹ کرتے ہیں، اس کے بعد پارلر بھی جانا ہے۔ حورب نے اطمینان کا سانس لیا، جبکہ علیزے کا سانس رک گیا۔ کاؤنٹر پر آ کر حورب نے تینوں ڈریس رکھ کر اپنا کریڈٹ کارڈ نکالا۔ نہیں حورب، ہم اپنے ڈریس خود خریدیں گے، علیزے نے اسے سنجیدگی سے ٹوکا کہ اپنی خودداری اسے بہت عزیز تھی۔ ٹھیک ہے بابا، حورب نے خوش دلی سے کہتے ہوئے اپنی ڈریس کی پیمنٹ کی۔ ڈریس خریدنے کے بعد وہ تینوں مال سے نکلیں تو شام کے 5 بج رہے تھے۔ حورب پلیز مجھے گھر چھوڑ دو، میں بہت تھک گئی ہوں، علیزے نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ریکویسٹ کی۔ پارلر نہیں چلو گی؟ ماہی نے سوال کیا۔ نہیں یار، کوئی میرے ماما کی بیٹی کی شادی تھوڑی ہے میں پارلر جاؤں، بس مجھے گھر چھوڑ دو، اس سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہوتے ہوئے بولی۔ حورب نے آنکھ کے اشارے سے ماہی کو چپ رہنے کا اشارہ کیا اور گاڑی جانے پہچانے راستے پر ڈال دی۔ 20 منٹ بعد کوئی مشہور پارلر کے آگے گاڑی پارک کر چکی تھی۔ علیزے، ماہی جلدی کرو، مجھے یہاں بس 10 منٹ کا کام ہے، جلدی یار، حورب نے شور مچایا تو علیزے بھوکلا کر گاڑی سے اتری۔ اس کے اترتے ہی ماہی اور حورب نے اسے دونوں طرف سے گھیر لیا۔ تم ہمارے قبضے میں ہو، شرافت سے اندر چلو، یہ میک اوور میری طرف سے گفٹ ہے۔ حورب نے ڈٹائی سے مسکراتے ہوئے اسے اپنے ساتھ گھسیٹا۔ علیزے کے لاکھ انکار کرنے اور آنکھیں دکھانے کے باوجود اس کا فیشل مینیکیور، پیڈیکیور اور آئی بروز بنائی جا چکی تھی۔ اب اس کے بالوں کی باری تھی۔ پلیز مجھے اپنے بال بہت عزیز ہیں، انہیں کچھ مت کرو، اس نے پارلر والی کو ٹوکا۔ میم ہم کچھ نہیں کر رہے، بس آگے تھوڑی لیئرز کٹنگ کریں گے اور پیچھے سے بال ٹرم کر کے چھوڑ دیں گے، بیوٹیشین نے پیار سے اس گھبرائی ہوئی نازک سی چاند سی لڑکی کو سمجھایا جو شاید زندگی میں پہلی بار پارلر آئی تھی۔ اس کے نانا کرنے کے باوجود حورب اور ماہی نے اس کے آگے کے بالوں کو لیئرز میں کٹوا دیا جو اب اس کے چہرے کے گرد ہالہ بنائے ہوئے تھے۔ بیوٹیفل، بیوٹیشین نے تو سیفی نگاہوں سے علیزے کو دیکھا جس کا حسن مزید نکھر گیا تھا۔ علیزے نے آئینے میں خود کو ایک نظر دیکھا اور ایک بار پھر سے اپنے بالوں کا غم تازہ ہو گیا۔ یہ تم دونوں نے اچھا نہیں کیا، اس نے شکوہ کیا۔ کوئی نہیں، گھر کی ہی کھیتی ہے، بڑھ جائے گی، ماہی اطمینان سے بولی۔ پلیز اب یہ سب بس کرو اور چلو، علیزے نے روٹھے ہوئے انداز میں منہ کھلا کر حورب اور ماہی کو دیکھا جو دونوں خود بھی چمک رہی تھی۔ اچھا بابا چلتے ہیں، ویسے ابھی تیار بھی ہونا ہے، 5 تو یہیں بج گئے، ماہی نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھا۔ ایسا کرتے ہیں علیزے کی طرف چلتے ہیں، وہیں سے آرام سے تیار ہو کر ہوٹل چلیں گے، حورب نے اطمینان سے پلان سیٹ کیا۔ یہ بیسٹ ہے، میں گھر فون کر کے بتا دیتی ہوں، ماہی نے ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے اپنا فون نکالا اور گھر فون کرنے لگی۔ وہ تینوں علیزے کے گھر کی طرف نکل چکی تھی۔ آدھے گھنٹے کا سفر طے کر کے وہ NXT کی پارکنگ میں گاڑی کھڑی کر کے اتری تو سامنے ہی طاہرہ خانہ اپنی ملازمہ سے باہر لان میں صفائی کروا رہی تھی۔ وہ علیزے کو 2 لڑکیوں کے ساتھ دیکھ کر خوش ہوئی۔ السلام علیکم نانو، علیزے نے ان کے پاس آ کر ادب سے سلام کیا۔ علیزے کی دیکھا دیکھی حورب اور ماہی نے بھی دل ہی دل میں ان کے باوقار شخصیت کو سراہتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام بچوں، انہوں نے مسکراتے ہوئے اپنی اینک کی آڑ سے ان تینوں کو دیکھا۔ نانی یہ میری کالج فیلو ہیں، وہ آج ہمارے ویلکم پارٹی ہے تو سوچا سب ایک ساتھ یہیں سے تیار ہو کر ساتھ مل کر جائیں گے، علیزہ نے جھجکتے ہوئے اپنی دوستوں کی آمد کی وجہ بتائی۔ اچھی بات ہے، یہی تو عمر ہوتی ہے پارٹی کرنے کی، انجوائے کرنے کی۔ اچھا بچیوں تم لوگ اندر چلو، آرام کرو، میں حمیدن کے ہاتھ کچھ کھانے کو بھجواتی ہوں، وہ شفقت سے کہتی ہوئی اپنے پورشن میں چلی گئی۔ علیزہ یار تمہاری نانی تو بہت زبردست ہے، حورب نے تعریف کی۔ کچھ دیر بعد وہ تینوں حمیدن کی لائی ہوئی کوک اور بریانی سے انصاف کر رہی تھی۔ اس کے بعد انہیں تیار ہو کر پارٹی کے لیے نکلنا تھا۔ پورا دن اسٹوڈیو میں گزارنے کے بعد وہ وہیں سے بھی لگژری ہوٹل روانہ ہو گیا تو آج ایک لاہور سے آئے پروڈیوسر کے ساتھ اس کی میٹنگ تھی جو اس ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا۔ شام کے وقت 7 بج رہے تھے۔ جب وہ میٹنگ سے فارغ ہو کر نیچے اترا تو اسے انٹرنس سے اندر داخل ہوتی لڑکی پر علیزے کا گمان ہوا۔
وہ وہیں ٹھٹک گیا۔ کالے شیفون کی جدید سوٹ میں اس کا نازک سراپا نمایاں ہو رہا تھا۔ شانوں پر سلیقے سے دوپٹہ لیا ہوا تھا اور گھبرائے ہوئے چاند سے چہرے پر شریر لٹیں اٹکیلیاں لے رہی تھیں۔ سیاہ سلکی چمکدار بالوں کے آبشار اس کی پشت کو گھیرے ہوئے تھے۔ آنکھوں کا کاجل اور اس پر اٹھتی گرتی گھنیری پلکوں کا جال اتنی دور سے بھی اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ وہ اسے وہاں دیکھ کر حیران تھا۔ تبھی دو لڑکیاں اس کے پاس آ کر کچھ کہنے لگیں اور پھر وہ تینوں اندر ہال میں چلی گئیں۔ وہ اس کے جانے کے بعد سر جھٹکتا ہوا سیڑھیاں اتر کر باہر نکلا۔ ارادہ گھر جا کر لمبی تان کر سونے کا تھا۔ پارکنگ میں پہنچ کر اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ ڈرپوک لڑکی اس ہوٹل میں کیا کر رہی ہے؟ پہلی سوچ اس کے دماغ میں آئی۔ آخر اتنا سچ سمجھ کر ہوٹل میں آنے کی کیا تک تھی؟ اس کی نظروں میں علیزے کا دلکش سراپا ابھرنے لگا۔ ڈیم اٹ علیزے! اس نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مار کر گاڑی بند کی اور نیچے اترا۔ اب وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتے ہوئے واپس ہوٹل کے اندر جا رہا تھا۔ ہال میں پہنچا ہی تھا کہ سب لڑکے لڑکیوں نے اسے گھیر لیا۔ سب اس کے ساتھ سیلفی بنوانا چاہتے تھے، آٹوگراف لینا چاہتے تھے، لیکن اس کی متلاشی نگاہیں علیزے کو ڈھونڈ رہی تھی۔ ایک کونے کی میز پر وہ اسے کچھ لڑکیوں کے ساتھ بیٹھی نظر آئی۔ وہ سب کے ساتھ مسکرا کر سیلفی کھنچواتے ہوئے اپنی پوری توجہ اس دشمن نگاہ پر مرکوز کیے ہوئے تھا۔ وہ بھی اس کی نظروں کی تپش سے انجان نہیں تھی، لیکن انجان بننے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ علیزہ پارٹی میں آ تو گئی تھی، لیکن پہلی بار اسے مخلوط پارٹی دیکھ کر اس کا دل گھبرانے لگا تھا۔ اندر تیز آواز میں میوزک بج رہا تھا۔ اندر رنگ برنگی ملبوسات میں کالج کی لڑکیاں اس وقت جیسے کسی فیشن شو کی ماڈل سے کم نہیں لگ رہی تھیں۔ اب کیا یہیں کھڑے رہنے کا ارادہ ہے؟ لیٹس گو یار، اندر چل کر انجوائے کرتے ہیں، پورب نے اطمینان سے بولتے ہوئے ساکت کھڑی علیزے کی کلائی تھامی جس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ ہائی گرلز! فائنل کی دو سینئر لڑکیاں انہیں کھڑا دیکھ کر واپس پاس آئیں۔ واو، آج تو اپنی دیسی گھر بہت خوبصورت لگ رہی ہے، ایک نے علیزے کو دیکھ کر سراہا۔ چلو اندر، ابھی کچھ دیر میں پروگرام شروع ہونے والا ہے۔ وہ ان تینوں کو ساتھ آنے کا اشارہ کرتی ہوئی اندر بڑھی۔ ماہی اور حرب نے کونے پر موجود میز سلیکٹ کی اور آرام سے ویٹر کو جوس لانے کا کہہ کر تینوں وہیں بیٹھ گئی۔ سب اسٹوڈنٹس خوش گپیوں میں مصروف تھے جب اچانک ایک شور سا اٹھا۔ حرب وہ دیکھو، مشہور پاپ سٹار روحان! ماہی جوش سے دروازے کی سمت اشارہ کرتی ہوئی بولی۔ علیزہ نے ماہی کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا جہاں سارے اسٹوڈنٹ اس خلوص بددماغ روحان کو گھیرے ہوئے تھے اور وہ بھی مسکرا مسکرا کر انہیں آٹوگراف دے رہا تھا۔ واو، یہ تو دیکھنے میں اسکرین سے بھی زیادہ ہینڈسم ہے، ماہی نے سراہا۔ یار میں اسے جانتی ہوں، ہم فیملی فرینڈز ہیں۔ حورب نے اپنا جوس کا گلاس میز پر رکھا اور کھڑی ہو گئی۔ بڑی ذلیل ہو، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ماہی نے شکایت کی۔ یار ممی کا ملنا جلنا ہے، میں تو کبھی بھی اس سے نہیں ملی، نہ کبھی اس کے گھر گئی ہوں، یہ تو شاید مجھ سے جانتا بھی نہیں ہوگا، حورب نے وضاحت کی۔ علیزہ اٹھو یار، چلو اس سے مل کر آتے ہیں۔ نہیں تم لوگ جاؤ، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ وہ صاف انکار کر گئی۔ اب کیا بتاتی کہ جس کے پیچھے وہ دیوانی ہو رہی تھی وہ بددماغ انسان اس کا کزن ہے۔ ان دونوں کے جانے کے بعد وہ آرام سے کرسی سے ٹیک لگا کر جوس کے گلاس میں اسٹرا گھمانے لگی۔ کافی دیر ہو گئی تھی۔ ہیلو مس، کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ فائنل کا ایک لڑکا اس کے سامنے کھڑا پرشوق نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ویسے آج موسم بہت خوبصورت ہے، بالکل تمہاری طرح۔ وہ بنا اسے بولنے کا موقع دیے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ علیزہ نے گھبرا کر ماہی اور حرب کی تلاش میں نظریں دوڑائیں جو کلاس فیلو سے باتوں میں مگن تھی۔ میرا نام سعد ہے، مجھ سے دوستی کرو گی؟ اس نے گھبرائی ہوئی علیزہ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ایکسکیوز می؟ پیچھے سے ایک بھاری مردانہ آواز ابھری۔ علیزہ نے چونک کر سر اٹھایا۔ سامنے روحان چپتی ہوئی نگاہوں سے اسے گھورے ہوئے اس لڑکے کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ اپنی حد میں رہو ورنہ، اسے سرد لہجے میں اس لڑکے کو ٹوکا جو اس سے بے پناہ متاثر نظر آ رہا تھا۔ سر یہ میری جونیئر ہے، اس نے روحان کو وضاحت دینی چاہی۔ یہ میرے ساتھ ہے، اس نے علیزہ کا ہاتھ تھام کر اسے کھڑا کیا۔ آئندہ اس کے آس پاس بھی مجھے نظر مت آنا ورنہ، روحان نے شرارہ اگلتی نگاہوں سے اسے گھورا۔ سوری، میں سمجھا یہ سنگل ہے تو بس۔ وہ لڑکا کھسیا گیا۔ لیٹس گو علیزہ، روحان نے اس کا ہاتھ تھاما اور آگے بڑھا۔ ہاتھ چھوڑیں۔ آگے جا کر علیزہ کو ہوش آیا اور اس نے کسمسا کر اپنا ہاتھ روحان کی مضبوط گرفت سے نکالنا چاہا۔ وہ ایک مشہور سیلیبریٹی تھا، اس کی توجہ کا مرکز بن کر علیزہ اب تمام اسٹوڈنٹس کی نظروں میں آ چکی تھی، کچھ توصیفی تو کچھ حادثت نظریں روحان کی گرفت میں دبے اس کے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی، کچھ منچلے تو پک بھی لے رہے تھے۔ تماشا بن رہا ہے، پلیز چھوڑ دیں، علیزہ دبے لفظوں میں بولی۔ علیزہ کو آپ کہاں لے جا رہے ہیں؟ حورب اور ماہی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے گھر لے جا رہا ہوں، یہ ماحول ان کے لیے مناسب نہیں ہے، اس نے سامنے کھڑی لڑکیوں کو بڑے ضبط سے جواب دیا۔ علیزہ تمہیں نہ جانتی ہو، پہلے کبھی تم نے بتایا ہی نہیں، اب ماہی نے سوال کیا۔ ہاں وہ سٹپٹ آ گئی۔ یہ میرے تایا زاد بھائی ہیں، میں ان کا کزن ہوں، اس نے تیزی سے اس کی بات کاٹی۔ گھر چلو، وہ دو ٹوک انداز میں بولا۔ روحان جی
آج ہماری ویلکم پارٹی ہے اور ابھی تو ہم آئے ہیں، پلیز علیزے کو چھوڑ جائیں، ماہی نے ریکویسٹ کی۔ روحان نے ایک گہری نظر علیزے پر ڈالی جس کی گوری رنگت سیاہ لباس میں دمک رہی تھی، مسکارے سے سجی بوجھل پلکیں اور بھی خوابناک ہو گئی تھی۔ آج تو لبوں پر لپ گلوس بھی لگایا ہوا تھا جو اس کے چہرے کی دلکشی میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ وہ تو خود پارٹیز کا شوقین تھا، لیکن نہ جانے کیوں علیزے کو پارٹی میں دیکھ کر اسے اچھا نہیں لگا۔ سوری گرلز، میں اسے ادھر اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ اکیلی کہاں ہے، ہم ہیں نا ساتھ، اس کے حورب نے جواب دیا۔ جی آپ کا ساتھ میں ابھی کچھ دیر پہلے ملاحظہ کر چکا ہوں، اس لیے نو مور آرگیومنٹ، ہم جا رہے ہیں۔ وہ صاف انکار کرتے ہوئے اسے لے کر پارٹی سے نکل گیا۔ وہ سست روی سے اس کے ساتھ چلتی ہوئی گاڑی تک آئی جب روحان نے بازو سے جکڑ کر اسے اپنے سامنے کیا۔ کس کی اجازت تم اس پارٹی میں آئی تھی؟ وہ اسے خشمگین نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ بولو، یا اپنی زبان کہیں ادھار رکھ کر آئی ہو؟ اس نے ایک زوردار جھٹکا دیا۔ میں کہاں آتی جاتی ہوں، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو اس کی گرفت سے آزاد کرایا۔ مس علیزہ سلیم، تم یہاں اس شہر میں پڑھنے آئی ہو تو بہتر ہے اپنی توجہ سے پڑھائی پر رکھو۔ آئندہ مجھے اس طرح کہیں باہر نظر نہیں تو یاد رکھنا تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھول کر علیزے کو اندر دھکیلا۔ سیٹ کے ساتھ گیئر کی راڈ زور سے علیزے کی کمر پر لگا تھا، وہ کراہ کر رہ گئی۔ شاہانہ بیگم سلیمان صاحب کے ساتھ ان کے دوست کے بیٹے کا ولیمہ اٹینڈ کرنے گئی تھی۔ انیتا کو بھی انہوں نے ساتھ چلنے کا کہا تھا۔ نہیں آنی، موڈ نہیں ہے، اور ویسے بھی اگر ہم سب چلے گئے تو وہ لڑکی گھر میں اکیلی ہوگی۔ انیتا نے حقارت سے علیزے کا ذکر کیا۔ تو ہمیں سے کیا فرق پڑتا ہے، وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، تم کیوں اس کی اتنی فکر کر رہی ہو؟ انہوں نے انیتا کو گھورا۔ آنی، مجھے اس کی فکر نہیں ہے، لیکن سوچیں اگر روحان گھر آیا تو وہ لڑکی ویسے بھی اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اس روز پارٹی میں ستی ساوتری بن کر ڈرامہ کر چکی ہے۔ میرا روحان ایسی گنوار لڑکی کے چکر میں پڑنے والا نہیں ہے، اس سے کئی گنا اچھی کتنی لڑکیاں آئیں اور گئیں، پر روحان نے کبھی کسی کو توجہ نہیں دی، تو یہ کیا چیز ہے؟ تم اس کی فکر مت کرو، اور چلنا ہے تو چلو۔ نو آنی، میں گھر پر رک کر روحان کا انتظار کروں گی، وہ مسکرائی۔ چلو جیسے تمہاری مرضی۔ انہوں نے پیار سے اپنی بھانجی کو دیکھا۔ سفید کیپری جینس پر سلیو لیس پنک ٹاپ پہنے، اپنے شولڈر کٹ بالوں کی پونی بنائے وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں ہیڈ فون کانوں میں لگائے وہ بڑے مزے سے میوزک سنتے ہوئے روحان کا انتظار کرتے ہوئے ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کو انجوائے کر رہی تھی۔ جب اس کی نظر انیکسی کے پاس روحان کی گاڑی سے نکلتی ہوئے علیزے پر پڑی، وہ چونک گئی۔ یہ مصیبت روحان کے ساتھ اس وقت؟ اس نے کلائی پر بندی گھڑی پر نظر ڈالی جو رات کے 9 بجا رہی تھی۔ وہ ہیڈ فون کانوں سے نکال کر تیزی سے باہر نکلی۔ علیزے کی گاڑی سے اتر کر اندر انیکسی میں جانے کے بعد روحان نے پورچ میں گاڑی پارک کی۔ ابھی وہ اندر بڑا ہی تھا کہ انیتا اس کے سامنے آ گئی۔ تم اس لڑکی کے ساتھ کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے تیکھے لہجے میں سوال کیا۔ واٹ؟ روحان نے کڑی نظروں سے اسے گھورا۔ اس نے تمہیں تھپڑ مارا تھا، تمہارے سب کے سامنے تماشا بنایا، انفیکٹ یوٹیوب پر اس تھپڑ کے ملین ویوز ہو چکے ہیں، اور تم اس کو ساتھ لیے گھوم رہے ہو؟ انیتا کا حسد سے برا حال تھا۔ یہ تمہارا کنسرن نہیں ہے اور میرے معاملات سے دور رہا کرو۔ وہ کڑے لہجے میں اسے وارن کرتا ہوا اندر داخل ہوا۔ روحان، میں نے کل سے تمہیں اتنی فون کالز کی، میسیجز کیا، اور تم نے ایک کا بھی رپلائی نہیں دیا۔ پتہ بھی ہے انکل اور آنٹی کتنے پریشان تھے، وہ اب شکایت کر رہی تھی۔ سیڑھیوں کی طرف بڑھتا روحان ایک لمحے کو رکا۔ انیتا اس کی کزن تھی، بچپن سے ساتھ تھی، وہ اس کی اپنے لیے پسندیدگی اچھی طرح سے جانتا تھا، اس لیے وہ اسے اپنے رویے سے کوئی اس کا آس کا جگنو تھمانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس کی منزل نہیں تھی۔ تم جانتی تو ہو میں کس قدر مصروف رہتا ہوں، اور اگر کوئی پریشانی تھی تو بھی ڈونٹ وری، موم جانتی ہے مجھ سے کیسے اور کب کانٹیکٹ کرنا ہے، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اپنی ازلی رکھائی سے بولتا ہوا اوپر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ مجھ سے تو کبھی سیدھے منہ بات نہیں کی، اور اس 2 ٹکے کی گاؤں کی گوار کو لے کر گھومتے پھرتے ہو۔ میں بھی صبح آنی کو بتاتی ہوں۔ وہ غصے سے تپتی ہوئی واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کا شاور لے کر وہ خود کو فریش کرتا ہوا بلیک ٹراؤزر اور بنیان پہنے ٹاول سے بال خشک کرتے ہوئے ڈریسنگ روم سے نکلا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے تولیہ ایک طرف پھینکا اور برش اٹھا کر اپنے بال سیٹ کرنے لگا۔ خفا خفا سی نم گہری جھیل سی سیاہ آنکھیں آئینے میں عکس بن کر ابھرنے لگی، جیسے اسے شکوہ کر رہی ہوں، میں اس لڑکی سے آخر اپنا دھیان کیوں نہیں ہٹا پا رہا۔ اس نے جھنجھلا کر برش میز پر پٹکا اور لائٹس آف کر کے بیڈ پر گرنے کے سے انداز میں لیٹ گیا۔ ہاتھ چھوڑیں۔ درستی ہوئی آواز اس کے کانوں میں ابھری۔ اس نے تکیہ اٹھا کر منہ پر رکھا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ تماشا بن رہا ہے، پلیز چھوڑیں۔ اس نازک سی دلربا کی دھنی سیاہ پلکوں کی چلمن اس کی نظروں میں آ سمائی۔ میں کیوں اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں؟ کیوں وہ لڑکی کسی مقناطیس کی طرح مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہے؟ کیوں؟ وہ کروٹیں بدل دیا تھا، نیند بھی جیسے آنکھوں سے روٹ سی گئی تھی۔